علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ الحمدللہ، اللہ کا بے حد شکر اور بے حد احسان ہے کہ آج ہم 12ویں روزے میں ہیں اور 12ویں پارے کے کچھ نکات دیکھیں گے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ہمیں صبح ہی میں اگر اپنے لیے کچھ نکات اور ورکنگ پوائنٹ طے کرنے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے اپنا احتساب ضرور کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر ہم اپنے عمل کے لیے نکالیں اور پھر پورا دن اس پر غور و فکر کریں اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ خالی سن کے چلے جانا، اس پر غور نہیں کرنا، اس کے مطابق کوشش نہیں کرنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ضرور آج سے پختہ ارادہ کریں اور پھر اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے احتساب ضرور کریں۔ ہمارے پاس سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر کیا آگے آیت کے اندر مزید آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کیا مقصد ہے کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والے ہیں۔ اور احسن عمل کیا ہے؟ دیکھیے، احسن عمل نا ہر شخص کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لوگوں کی استطاعت کے حساب سے، وقت کے حساب سے۔ ہو سکتا ہے 2 سال پہلے ہمارے لیے جو عمل زیادہ احسن ہو آج وہ بدل گیا ہو۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں دیکھیں، اس دائرے عمل میں دیکھیں جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچتے ہوں، جہاں تک ہم تبدیلی لا سکتے ہوں کہ اللہ کے دین کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جس کی زیادہ ضرورت ہو۔ جیسے کیریئر اورینٹیشن کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ فلاں کیریئر میں اس وقت کم لوگ آ رہے ہیں تو آپ اس کو جوائن کریں۔ تو اسی طرح احسن عمل یہ ہوگا کہ بالکل خالص نیت کے ساتھ اس کام کو دیکھیں جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوں، ہم بعض دفعہ ہوتا ہے نا آسان دل پسند نیکیاں اپنا لیتے ہیں، واٹر کولر لگوانا زیادہ آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کسی ایسے انسان کی تلاش جو بھوک سے اپنے دین کو چھوڑے بیٹھ رہا ہو، یا آج میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں میڈیا اس بری طرح ایمان کو چھیننے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے ہمارے ایمان پر ضرب لگانے کھڑا ہے۔ میرا اور آپ کی انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہم احسن عمل کو کیا سوچتے ہیں؟ کل ہم نے جنگ تبوک کا قصہ پڑھا تھا، آپ سب نے یقیناً سیرت سے نکال کر پڑھا ہوگا۔ آپ جنگ تبوک کا منظر سامنے لے آئیے، شدید گرمی ہے، سخت دن ہے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ اپنے اونٹ ذبح کر لیتے ہیں، اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے ہیں، اور نتیجہ تو ہم اب جانتے ہیں نا کہ جنگ نہیں ہوئی تھی اور وہ واپس لوٹ آئے تھے، لیکن اس وقت جانے والوں کو تو کچھ نہیں پتا تھا جو پیدل چلے جاتے تھے۔ اور ابو ذر غفاری، کیا کہنے ہیں ابو ذر غفاری کے، اونٹ کمزور تھا، نہیں چل پاتا تھا، پیدل چلے گئے۔ ان کو اس بات کی سمجھ تھی، اس بات کا فہم تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے غلبے کے لیے اور جد و جہد کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو چاہے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے 1000 رکعتیں ادا کر دوں، ان کا درجہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا ہمارا پیغام ہمیں ضرور سوچنا ہے کس جگہ پہ، کس مقام پر ہمیں اپنی جان مال توانائیاں کھپانی ہیں، کیا اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 12 بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں سے کسی چیز کو بیان نہ کریں کیونکہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ کافر کہنے لگیں گے کہ اس شخص پر تو کوئی خزانہ نہیں آیا۔ کیسی آیت ہے نا، یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سوشل پریشر بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، پورا ہم کسی چیز کو حق سمجھتے ہوں، درست سمجھتے ہوں اور پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو انسان حق کو پہچانتے ہوئے، درست بات کو سمجھتے ہوئے بھی ڈرنے لگتا ہے، لوگوں کو بتانے سے گھبرانے لگتا ہے کہ یہ چیز درست ہے، یہ رائے درست ہے، یہ طریقہ درست ہے۔ اور تعصب، بے رخی، تضحیق، جہالت ہم سب کو تھکا دیتی ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی جن کے ساتھ اللہ کا پورا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، تو ہم تو اور بھی زیادہ کمزور ہیں نا۔ اور ہمیشہ سوچئے گا کہ جب دریا کا بہاؤ ہوتا ہے نا بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے مخالف بہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو مچھلیاں، کبھی آپ غور سے دیکھیے گا، دریا کے مخالف سمت میں بہتی ہیں، وہ اتنی خوبصورت، اتنی پھرتیلی، ایسا لگتا ہے جیسے تیر نہیں رہی، گویا کہ وہ اڑ رہی ہوں۔ تو اگر ہم بھی جتنی بھی تہذیب معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن ہم حق
کے اوپر جم جائیں، اس بات پہ جم جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، تو یہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اور دیکھیے جو چیزیں ہیں نا کہ سوشل پریشر ہمیں تھکاتا تو ہے جب سب ایک بات پہ جمع ہوں اور ہم تنہا کھڑے ہوں، لیکن اس وقت ہمارا سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ وہ سپورٹ سسٹم اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علی کل شیء وکیل۔ یہ تصور ہمیں دوبارہ کھڑا کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تو ریکارڈ میں سب کچھ چل رہا ہے نا، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے حصے کا دیا جلا دینا، اپنے حصے کا کام کر دینا اور اپنے حصے کا احسن عمل کر دینا، باقی رزلٹ نتیجہ وہ سب الوکیل کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی طرح آج جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، وہ ایک چیز کہتی ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ہم اس کو ٹال دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تم لوگوں کو کیا، تم لوگ کچھ نہیں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، لیکن ان کے درد کو سمجھیں۔ انسانوں کے لیے تنہا کھڑے ہو جانا معاشرے میں آسان نہیں ہے، اور ہمارے بچے جب انہیں دین پہ چلنے کو کہا جاتا ہے گھروں سے، اور معاشرہ اور پورا اسکول اور تعلیمی ادارے اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا کٹھن مراحل کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، اور جب وہ سرداران قوم سے دعوت دین دینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، وہ کہتے ہیں اے میری قوم، میں دعوت دین کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کر رہا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہاں سوچنا ہے جب میں اور آپ اللہ کی بات کسی انسان کو پہنچاتے ہیں نا، اس وقت دل میں کوئی اپنی بڑائی نہ آ جائے، انسان بدلہ نہ چاہنے لگے کہ مجھے کچھ تحفے مل جائیں، کوئی مال مل جائے، میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے نیک سمجھیں، اللہ والا سمجھیں بڑی علم والی ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بہت کانشیس ہو جانا ہے، بہت الرٹ ہونا ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا اول اول حساب ہوگا نا، اس میں وہ عالم یا قاری بھی ہوگا جو لوگوں کی تعریفوں کے لیے دین کی دعوت دیتا تھا۔ تو ہم سب کو بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیے آج ہمارا ایک مسئلہ ہے نا کہ لوگ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، ہم سوچتے ہیں آج کون سا لیڈر اچھا ہے، کون سا وہ شخص اچھا ہے جو ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ درست ہے۔ وہ شخص اچھا ہے جو اللہ کی دعوت سے جوڑ رہا ہے، اپنے آپ سے نہیں جوڑ رہا۔ اپنے آپ سے جوڑنا تو بدلہ چاہنا ہے نا، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بہت پیاری آیت ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ہماری ہدایت کے مطابق بناؤ۔ دیکھیے جہاز بن رہا ہے کیونکہ اللہ کی تسلی ہے نا کہ تم جہاز بناؤ، ہم پانی لے آئیں گے اس کو چلانے کے لیے، تم نہیں جانتے کیسے بناؤ گے، ہم تمہیں سکھائیں گے کیسے بناؤ، ہم تمہیں ماہر فن بنا دیں گے کہ تم ایسی شاندار کشتی بناؤ گے کہ عظیم ترین طوفان آئے گا اور یہ کشتی نہیں ٹوٹے گی۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈر اور خوف اس وقت نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بالکل ڈرائی لینڈ پر کشتی بنوا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکہ کی آب و گیا بستی میں گھر بنوا رہے ہیں۔ اللہ اپنا کام کروا لیتے ہیں، بس ہمیں اپنا حال دیکھنا ہے کہ کہیں ہم سستی سے اور خوف سے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے بیٹھے نہ رہ جائیں۔ اور 38 میں کیا پیغام ہے؟ بہت پیارا اور منفرد پیغام ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تھے نا، تو سرداران قوم گزرتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے، لو ان کو دیکھو ذرا بڑے میاں کو، تو اب دعوت دین دیتے دیتے تھک گئے ہیں، تو مٹی پہ بیٹھ کے جو ہے کشتی بنا رہے ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے لوگ کون تھے؟ ان کی ساری نگاہ کیا تھی؟ صرف ظاہر کو، اسباب کو دیکھتی تھی، جیسے بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا نا، وہی چیز یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اور جو شے آنکھ نہ دیکھ سکے اس پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے عذابوں کو آنکھ تو نہیں دیکھ پاتی، عذابوں کی آواز بھی نہیں سن پاتی، اور وہ کان اور وہ آنکھیں جو ویسے اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ایمان نہ لائیں، وہ پھر کسی چیز سے بدلتی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، دیکھیں حضرت نوح کا بھی رویہ سامنے، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پانی کہاں سے آئے گا، آپ کشتی بنوا رہے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ تو اپنا جائزہ ہمیں لینا ہے، کہیں میں اور آپ بھی صرف ظاہر کو، صرف اسباب کو، صرف ریسورسز کو تو نہیں دیکھتے اور ان سب کو دیکھ کے ہمت ہار جاتے اور کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ چاہیں تو وہ کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد 42 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ آیت ایسی ہے جب بھی پڑھو انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ 950 سال کی محنت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور
بیٹا وہ ساری محنت دیکھ رہا ہے اور اس مقام پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ حضرت نوح سے بلاتے ہیں، بیٹے آ جاؤ جہاز پہ، کشتی پہ آ جاؤ، کہتا ہے میں اس پہاڑی پہ پہاڑی کے پیچھے پناہ لے لوں گا اور اس پانی سے مدد کر لوں گا۔ ایسا ہے نا کہ جو بچے بہت دولت میں پلتے ہیں انہیں دولت کی قدر نہیں ہوتی، جو علم میں پلتے ہیں انہیں علم کی قدر نہیں ہوتی، جو اہل ایمان کے گھروں میں پلتے ہیں بعض بچوں کو اس ایمان کی قدر نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت ڈرنا چاہیے، ہمیں بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو بہت دین سکھا رہی ہوں، قرآن حفظ کروا رہی ہوں، جو جو ہم نے اپنے اپنے دائرے سوچے ہوئے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولیے گا کہ یہ ساری چیز بچے صرف ہم سے نہیں سیکھتے، معاشرے، انوائرمنٹ، اساتذہ، تعلیمی ادارے ہر جگہ سے سیکھ رہے ہیں۔ اس بچے نے بھی کیا سیکھا؟ اپنے ابا جان سے نہیں سیکھا کہ اللہ موجود ہے، اس نے ان سرداروں سے سیکھا کہ ظاہر پہ نظر رکھے، پہاڑ بچا لے گا اللہ نہیں بچائیں گے۔ ہوا کیا نتیجہ؟ وہ ڈوب گیا۔ آیت نمبر 52 شروع ہوتی ہے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی چاہو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب خوب اپنا بر برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ یہ آیت بہت پیاری آیت ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ اجتماعی توبہ، مل کے اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، اپنے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، پوری ہر طرف سے ایسی پوسٹیں آتی ہیں استغفار کریں، فلاں تسبیح پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں، لیکن عمل کی تبدیلی، حرام کام کرتے رہیں، رشوت لیتے رہیں، جھوٹ گرم سب کچھ کرتے رہیں اور صرف زبان پہ استغفار اور اللہ سے توبہ ہو، دل نہ بدلے، تو پھر ایسی توبہ سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ 78 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک حصہ رکھ رہے ہیں کہ جب حضرت لوط کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ قوم دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ایک تبصرہ کرتے ہیں ومن قبل کانوا، اور وہ کیسے تھے کہ پہلے برے کام کرتے آتے تھے۔ دیکھیے جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، منی سی عادت ہوتی ہے، لیکن جب یہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایڈکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، نشہ بن جاتی ہے۔ یہاں ان کا بھی یہی حال تھا۔ جو بے حیائی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، آج آپ دیکھیے ہماری نوجوان نسل جس لٹریچر کو پڑھ رہی ہے، جس میڈیا کو دیکھ رہی ہے، اور جو برے الفاظ زبانوں پہ ہیں جن کو ہم کہنا دشوار ہے، وہ زبانیں، وہ بے حیائی کا نظام کہاں لے جائے گا؟ یہ عادتیں پھر کیسے چھٹیں گی؟ اگر آج ہم برداشت کر رہے ہیں تو کل ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں بہت بہت کانشیس ہو جانا ہے اور پھر مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ ہی مدد بھیجنے والے ہیں۔ 85 میں ہم دیکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پکار کے کیا کہتے ہیں؟ سورہ ہود کا مطالعہ ضرور کیجیے گا آپ، کیسے قوموں کا تذکرہ اور کیسے اللہ تعالیٰ عروج اور زوال کی کہانیاں بتاتے ہیں۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کی اشیاء کم کر کے نہ دو۔ دیکھیے آج کا پارا نا ہمارے بہت سارے کانسیپٹ کی اصلاح کرے گا۔ ہم دین کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، تسبیح ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لباس ہے، لیکن یہاں نبی کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ جو معاشرے کا سب سے بڑا منکر ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس کو روک کے دکھا رہے ہیں۔ کیوں کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارا جو تصور ہے کیا ہے کہ تسبیح بھی پڑھ لو، نمازیں بھی ادا کر لو اور ساتھ میں پھر اس کے بعد حرام مال بھی جمع کر لو، ان سے عمرہ کر لو، یتیموں کو کھانا کھلا دو، بیواؤں کو دے دو، معاشرہ تو وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا سکھا کے گئے ہیں؟ من را منکم منکرن، تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، ظلم کو دیکھے، غلط بات کو دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، ورنہ پھر اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ دیکھیے ہم آس پاس ہر طرف ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور بس استغفار کرتے ہیں، کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کیا؟ اور پھر یہاں دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں؟ جی ہاں، ہماری نمازیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اللہ کا چلے گا، بات اللہ کی مانی جائے گی۔ اگر ہماری نمازیں یہ نہیں سکھا رہی تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اللہ اس کو خود احسن القصص کہتے ہیں۔ کوشش کریں گے ہم نے جو دورہ قرآن میں فروری میں پوائنٹس دیکھے تھے اپنے لیے، ان کے بجائے ہم دوسری چیزوں کو نکالیں کیونکہ سورہ یوسف بھری ہوئی ہے میسیجز سے۔
پہلی چیز دیکھیے، آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ 11 ستارے! اس لمحے سوچئے، ابھی کہانی شروع ہوئی ہے، میں اور آپ آگے چلیں گے، اگر ہمیں اختتام نہیں پتا تو ہم سوچیں گے نا کہ یہ جو حسد سے بھرے بھائی ہیں، یہ ستارے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ یہاں کچھ سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ انسانوں کا آج ان کے کل کا نہیں بتاتا۔ خالد بن ولید ہی تھے نا، جو درے سے جنہوں نے جنگ احد میں اٹیک کیا تھا اور جیتی ہوئی جنگ ہاری تھی، لیکن یہی خالد بن ولید جب ایمان لے آئے تو اللہ کی تلوار بن گئے۔ میں اور آپ بہت بچوں کی طرف سے پریشان رکھتے ہیں، بچوں کا آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا، لیکن اگر ہم اللہ سے جڑیں گے اور پوری کوشش کریں گے، تب ان طریقوں کو اپنائیں گے جو کہ درست طریقے ہیں، تو ہماری اولادوں سے بھی انشاءاللہ پوری خیر نصیب ہوگی، ستاروں کی طرح جگمگائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے کیا کہتے ہیں، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بھائیوں کو نہیں سنانا۔ دو دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو حضرت یعقوب کا اپنے بیٹے کے خواب سننا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی کہانی سنی تھی نا 11 بیویوں والی، انہوں نے آج 11 ستاروں کی کہانیاں سنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی ایک زبان ہے جس سے محبت کی جائے، اس کی بات سنی جائے۔ سنانا تو ہم سب جانتے ہیں، آج سنیں گے دل کے ذریعے، کان کے ذریعے غور سے سنیں گے کہ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا احساسات اور کیا جذبات ہیں۔ پھر اسی طرح آگے کی طرف ہم دیکھتے ہیں، جب حضرت یعقوب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بتاؤ اپنے خواب کو، تو ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ بچوں کی بھی باتیں نا، ہر بچے کی بات دوسرے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہم سے یہ کب ممکن ہوگا؟ پوری سوسائٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر خوشی کی تشہیر کی جائے، ایک فیس بک اسٹیٹس واٹس ایپ پہ لگا دیا جائے مستقل، تو یہاں ہمیں رکنا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں آگے کی طرف دیکھیے، ہمارے پاس جب آیت نمبر 9 ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں، یا تو یوسف کو پھینک دو، یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اس کو پھینک دو۔ یہ جو حسد کی آگ ہے نا، بہت بھیانک ہے، اگر میرے اور آپ کے دل میں لگ گئی ہے نا، تو اس کو بجھانا ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہ بجھی تو یہ انسان کو ایسے پاگل پن میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آیت جو ہے نا، دل کو دہلا دینے والی ہے۔ چھوٹے سے کمزور سے بھائی کو اپنے ابا جان سے کیسی محبت ہے کہ ان کی آنکھ کا تارا انسان چھین لینا چاہے؟ یہ آگ بڑی خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح 11 میں وہ کہتے ہیں، بس ہم 2 اور دیکھیں گے، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ حضرت یعقوب سے کہہ چکے تھے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے نا، اور حضرت یعقوب روک لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے جسے ہم چھٹی حس کہتے ہیں، سکس سینس۔ اور یہ جو ایک انسان کے اندر سے کوئی ڈر ہوتا ہے، یہ کوئی چیز بتا رہی ہوتی ہے نا، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ انسانوں کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمیں ڈراتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ احتیاط سے رہو، بعض دفعہ معاملات میں بھی ڈراتی ہے۔ ہم جب اس کو چپ کراتے ہیں نا، آہستہ آہستہ ہمارے پاس یہ جو اللہ کا تحفہ ہے، سکس سینس ہے، یہ سو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے، یہ بھی حکمت کا ایک دائرہ ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس آیت نمبر 18 میں جو آتا ہے، بلکہ 16 میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ رات گئے، آیت میں آتا ہے کہ رات گئے روتے پیٹتے آئے۔ پورا ڈرامہ کریٹ کیا ہے ان بھائیوں نے۔ آج ہمارا میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم دکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے، جن کو کل دنیا ظالم دکھاتی تھی، سوشل میڈیا نے بتایا کہ وہ کس قدر مظلوم ہیں، کیسے وہ جل رہے ہیں، کیسے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، کیسے انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کے زیتونوں کے باغات جلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنا کام کروا لیتے ہیں، یاد رکھیے گا، کہیں سے بھی کروا لیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا۔ بس آج کے لیے اتنا، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا انشاءاللہ تعالی، کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔